الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے بس چند دن باقی ہے، 1 سے 2 دن رمضان المبارک کی آمد کے لیے باقی ہے۔ ہم سب رمضان المبارک کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی تیاری ہم نہیں کر رہے۔ رمضان المبارک کی ہم تیاری جیسی کرنا چاہیے ویسی نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ والے لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رحمتوں کا نزول رجب کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے رجب کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن رجب میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول، شعبان میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول، اور رمضان المبارک میں مکمل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن رجب میں کچھ رحمتیں، شعبان میں کچھ رحمتیں، لیکن رمضان المبارک میں مکمل طور پر اللہ پاک اپنے رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک کبھی شیطان کو قید نہیں کرتے۔ 11 مہینوں میں شیطان کھلا ہوا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو اتنا پسندیدہ مہینہ ہے کہ اللہ پاک شیطان کو بند کر دیتے ہیں۔ شیطان کو اللہ پاک زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں شیطان انسان کو نہ بہکا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ پاک کو بڑا محبوب مہینہ ہے، بڑا محبوب شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر رحمت، شہر مغفرت، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری ایک ہے روحانی اعتبار سے، رمضان المبارک کی تیاری ایک ہے ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ تو دیکھیے، جیسے بتایا گیا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے ویسے دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن جس طرح سورج صبح نکلتا ہے، اس کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے شعاعیں بڑھ جاتی ہے، جب دوپہر ہو جاتی ہے تو سورج نمودار مکمل اپنی طاقت، اپنی جلالت نظر ہم سب کو دکھلاتا ہے۔ اسی طرح جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں کچھ آتی ہیں، شعبان میں اور زیادہ آتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں مکمل طور پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کو نزول فرماتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں ظاہری اعتبار سے بھی تیاری کرنا چاہیے، اور باطنی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی تیاری کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک میں ہمیں پہنچا دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ لیکن آج افسوس، مسلمانوں کے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے جاتا ہے، لیکن مسلمان کو کوئی اس کی قدر و قیمت
نہیں ہوتی۔ جو شخص رجب کی قدر کرے گا، شعبان کی قدر کرے گا، یقیناً اللہ پاک رمضان المبارک کی نعمتیں، رمضان المبارک کی رحمتیں، رمضان المبارک کی مغفرتیں اسے عطا کرے گا۔ لیکن جو نہ رجب کی قدر کرے، شعبان کی قدر کرے، وہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام 12 مہینوں میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتے، سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے تو شعبان کے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزے آپ علیہ السلام بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ کئی کی تیاری تھی؟ یہ بعد والے مہینے کی رمضان کی تیاری تھی یہ۔ لیکن آج افسوس، پورا رجب چلا جاتا، شعبان چلا جاتا، ہمیں ایک نفل روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، کسی بھی چیز کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہوتی ہے، تب جا کر وہ چیز کلی طور پر، مکمل طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے نہ رجب میں رمضان کی تیاری کی، نہ شعبان میں رمضان کی تیاری کی، بتاؤ اچانک ارے چاند نظر آ گیا، ماشاءاللہ رمضان شروع ہو گیا، تو جیسی تیاری کرنا چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ تو رمضان المبارک میں جو اللہ کی خیر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس سے ہم پورا حصہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہم۔ اس لیے اب دیکھیے، اب ماشاءاللہ 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے لیے، ابھی سے ہم کوشش کریں نمازوں میں اضافہ ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے، ہے نا، گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ پہلے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان عطا فرما دے۔ کتنے؟ 6 مہینے پہلے سے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں نے 1 مرتبہ کہا ہے کہ اللہ مجھے رمضان کی نعمت عطا فرما دیجیے؟ کہا کسی نے؟ ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو یہ کہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے؟ ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے یہ؟ ہماری سستی ہے، غفلت ہے، کاہلی ہے۔ تو پہلے بزرگوں کے بارے میں آتا، 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ رمضان عطا فرما دیجیے، اللہ رمضان عطا فرما دیجیے۔ اور 6 مہینے جب رمضان ہو کر گزر جاتا تو 6 مہینے وہ اپنے اندر، اپنے زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادت میں رمضان کے انوار اور برکات کو محسوس کرتے 6 مہینے تک۔ لیکن آج افسوس، صد کہتے ہیں 100 کو، صد افسوس، 100 مرتبہ افسوس۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسلمان کٹنگ کے دکان پر جا رہا ہے شیونگ کرنے کے لیے، ہائے افسوس۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسلمان نے جو ٹی وی کپڑے کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کو کھول دیتا ہے، ہائے افسوس۔ مسلمان آج چاند نظر آ رہا ہے، عید کا چاند نظر آ رہا ہے اور دوستوں کے اندر مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سے شہر جانا ہے پکچر دیکھنے کے لیے، بیڑ جانا، گیورے جانا یا اورنگ آباد جانا، عید کا دن ہے چلو گھومنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ، لیکن پہلے بزرگوں کے اندر یہ بات تھی کہ جب عید ہو جاتی، رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جاتا، 6 مہینے تک اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے انوار اور برکات کو محسوس کرتے۔ لیکن آج افسوس، کیونکہ رمضان ہم جیسے گزارنا ہے ویسے نہیں گزارتے تو اس کی رحمتیں، برکتوں سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے۔ تو ظاہری اعتبار سے تیاری رمضان المبارک کی، جس کے پاس ٹوپی نہیں ہے، جو اتنا فقیر ہے کہ ٹوپی نہیں خرید سکتا، تو کم سے کم کیا کرے؟ ٹوپی خرید لے۔ کیوں بھائی؟ ارے نہیں رمضان آ رہے، کیا خرید لے؟ ٹوپی خرید لے۔ کم سے کم احساس تو کرے رمضان آ رہے ہیں تو کم سے کم ٹوپی خرید لے۔ ظاہری تیاری بتا رہا ہوں، ٹوپیاں خرید لے رمضان المبارک سے پہلے، تسبیح خرید لے رمضان المبارک سے پہلے، قرآن پاک خرید لے رمضان المبارک سے پہلے، تاکہ ایک جسمانی اعتبار سے احساس تو ہو کہ ارے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس کے بھی اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹوپی خریدے گا بندہ، تسبیح خریدے گا بندہ، قرآن پاک خریدے گا بندہ، تو انشاءاللہ اس کے اندر احساسات ہوگے، اس کے اندر یہ چیزیں مائل ہو جائے گی، ارے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ورنہ چاند رات تک کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج کیا ہے،
تراویح ہونے والی ہے. آج تراویح والے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو ظاہری اعتبار سے تیاری کیسے کرنا ہے؟ جن کے پاس ٹوپیاں نہیں ہیں وہ کیا کر لے؟ ٹوپیاں خرید لے، تسبیح خرید لے، مصلی جائے نماز خرید لے، قرآن پاک خرید لے. یہ ظاہری اعتبار سے. جیسے ماشاءاللہ مسجدوں کو سجایا جائے، کس طرح سے مسجدوں میں پنکھا ہے، کولر ہے، اس کا انتظام کیا جائے. ماشاءاللہ قالین کا انتظام کیا گیا، قالین کا انتظام کیا جائے. بلف نہیں ہے، بلف لگائے جائے. تو لوگ کہیں گے ارے کیا بات ہے، کولر لائے گئے ہیں، ماشاءاللہ قالین لائے، کیا بات ہے؟ ارے رمضان آ رہے. ایک فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، ارے رمضان آ رہے. تو یہ ظاہری اعتبار سے کیا ہے؟ رمضان کی تیاری ہے. اس طرح سے ظاہری اعتبار سے ہم رمضان کا کیا کریں؟ استقبال کریں. روحانی اعتبار سے رمضان کا استقبال کس طرح کرے؟ روحانی اعتبار سے رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے پڑھا جائے. قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ اچانک کوئی چیز نہیں بڑھتی، اچانک کوئی چیز نہیں بڑھتی، بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اسے بڑھایا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ ابتداءً 5 پاروں کی تلاوت کریں، پھر 2-4 دن سے 6 پاروں کی تلاوت کرے، پھر 4-8 دن سے 7 پاروں کی تلاوت کرے. ایسا بڑھاتے بڑھاتے جائے. لیکن آج اپنا مسئلہ کیا ہے؟ شروع میں 10 پاروں کی تلاوت کریں گے، پھر ریٹرن آتے چلتے اپنی گاڑی کیا ہوتی ہے؟ ریٹرن آتے چلتی ہے. 10 سے 9، 9 سے 8، 8 سے 7، ایسا ریٹرن اپن آتے رہتے. ایسا نہیں، بلکہ ہماری اسپیڈ بڑھانا چاہیے، اسپیڈ بڑھانا چاہیے. تو رمضان المبارک میں روحانی طور پر جو ہمیں تیاری کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنا ہے، قرآن پاک کی خوب تلاوت ہمیں کرنا ہے. سب سے زیادہ عبادت اگر رمضان المبارک میں اگر کوئی کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں درس حدیث نہیں دیا کرتے تھے. وہ یعنی حدیث کا درس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک میں صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. کئی اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے دن میں ایک قرآن ہوتا ہے، رات میں ایک قرآن ہوتا ہے، اور تراویح میں ایک الگ سے قرآن ہوتا ہے. کتنے قرآن ان سے ہو رہے ہیں. لیکن آج افسوس روزانہ کچھ پارے ہم نہیں پڑھ رہے کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. تو روحانی اعتبار سے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا ہے. اور روحانی اعتبار سے دیکھیے رمضان المبارک کا مقصد کیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک روزے کا مقصد بتا رہے. کیا ہے رمضان کا مقصد؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. تو پہلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا، لیکن اس کی حیت الگ تھی. ہمارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. تو روزے کا مقصد اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، شاید تم اللہ والے بن جاؤ، شاید تمہارے زندگی میں تقوی آ جائے، شاید تمہارے زندگی میں خشیت آ جائے، شاید تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اس لیے اللہ نے روزہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے 2 چیز انسان کی سب سے بڑے دشمن کتنے ہیں؟ 2 ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کہتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون سا؟ اس کا نفس ہے. کیونکہ شیطان کو جنت سے کس نے نکالا تھا؟ ادھر دیکھو یار، شیطان کو جنت سے کس نے نکالا؟ اس کے نفس نے نکالا. تو اللہ کہتے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ اس کا نفس ہے، نفس. اور دوسرا دشمن کہ اللہ کہتے ہیں فاتخذوہ عدوا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ کہتے ہیں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اس کو کیا کرو؟ دشمن بنا لو. تیسرا کوئی انسان کا دشمن
نہیں ہے. ہم بنا لیتے ہیں لیکن دشمن نہیں ہے. انسان کا تیسرا کوئی دشمن نہیں ہے, صرف دو دشمن ہیں, ایک اس کا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے. لیکن انسان نہ نفس کو دشمن بناتا ہے نہ شیطان کو دشمن بناتا ہے, بلکہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ دشمن بناتا ہے. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, کہ اے ایمان والو تم سب آپس میں کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو. اگر آپس میں 19-20 ہو جائے تو صلح کر لو, دشمن نہ بناؤ. دشمن بنانا ہے تو شیطان کو اور نفس کو بناؤ. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے صرف دو دشمن ہیں, ایک اس کا نفس ہے, ایک شیطان ہے. تو رمضان میں اللہ شیطان کو کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے نا, سکل ڈنڈ کیا بولتے اس کو, زنجیر میں اس کو بند کر دیتے. تو شیطان تو رمضان میں بند ہو جائے گا. دوسرا دشمن کون سا؟ اس کا نفس. تو نفس سب سے زیادہ کمزور اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ روزے سے ہوتا ہے. شیطان تو قید ہو گیا, اب اس کا نفس باقی ہے. تو اللہ پاک رمضان کی برکت سے, روزے کی برکت سے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں. عام طور پر جو انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, رمضان المبارک میں ان گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا روزے کی برکت سے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے شیطان کو بند کر دیے, نفس کو کمزور کر دیا گیا. اب رمضان کا مقصد اللہ بتا رہے لعلکم تتقون, شاید تم اللہ والے بن جاؤ, شاید تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ, شاید تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے. اس لیے رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا بن جائے؟ اللہ والے بن جائے, ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. لیکن آج ہم خود غور کریں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کیا ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں ہو رہی ہے تو استغفر اللہ. رمضان کا مہینہ, روزے کی حالت, لیکن وہی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس ہو رہا ہے کیا؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, ٹائم فیل ہو رہا ہے. جو ٹائم اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے تھا, جو ٹائم قرآن پاک کی تلاوت میں لگانا چاہیے تھا, وہ مست کرکٹ دیکھتے بیٹھ گئے. استغفر اللہ. اور یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش, شاید ابھی تک کرکٹ چالو نہیں تھا کیا؟ اب یہ کچھ دن سے کیا ہوا؟ کرکٹ بولو نا, چالو ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے, اس لیے ان کی یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ کرکٹ کو انہوں نے چالو کیا, اور رات میں وہ کرکٹ رہتا ہے ماشاءاللہ, گروپ لگے ہوئے 8-8 10-10 لوگوں کے, دوستوں کے گروپ لگے ہوئے ماشاءاللہ, فلاں نے 6 مارا, فلاں نے چوکا مارا. تیرا کیا جانے والا؟ رمضان المبارک کی رحمتیں تجھے لوٹنا تھا, لیکن افسوس کی بات تو رمضان المبارک کی رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تمام صحابہ جو موجود تھے ان سے کہا کہ منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ عرض کرتے فحضرنا, ہم سب حاضر ہوئے. فلما ارتقى درجة, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, فقال آمین, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية, جب دوسرے منبر پر قدم رکھا فقال آمین, تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا. فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمین, جب تیسری سیڑھی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. فلما نزل قالوا قلنا قد سمعنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. اے اللہ کے رسول, آج ہم نے آپ سے ایسی چیزیں سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے, کیا فرمایا؟ آمین. دوسری پر چڑھے, کیا فرمایا؟ آمین. تیسری پر چڑھے, کیا فرمایا؟ آمین. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جبریل عرض لی بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت له آمین.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے، ناکام کر دے، خاک آلود کر دے جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی علیہ السلام کا اسٹیمپ لگ چکا ہے، اب کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ جو رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہیں کرائے گا، یعنی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، تراویح نہیں پڑھے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، یقیناً اس کے لیے ہلاکت واجب ہو جائے گی۔ تو آج مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں، رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی ہے اور گروپ لگے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، ارطغرل دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ نہیں بولے وہ اسلامی سیریل ہے۔ کون سی سیریل ہے؟ اسلام کی تاریخ اس میں بتائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، کبھی کتاب دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ ارطغرل دیکھ رہا ہے اللہ کا بندہ۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر تراویح ہو رہی ہے، اور وہ گھر میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ ارطغرل۔ بولے اسلامی تاریخ اس میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ سب نفس کے چونچلے ہیں، یہ شیطان تو بند ہو جاتا، نفس اندر سے ورغلاتا ہے، ارے چل یہ دیکھ لے، تجھے یہ تاریخ معلوم ہو جائے گی، یہ اللہ والے کی زندگی معلوم ہو جائے گی۔ کچھ معلوم نہیں ہوگی، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ نماز چھوڑ کے سیریل دیکھ رہا ہے، نماز چھوڑ کر کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ الامان الحفیظ، ایسا نہ ہو جائے کہ ایمان سے محروم ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کی تیاری ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم سب کو کرنا ہے۔ ظاہر اعتبار سے جیسے بتایا گیا، ٹوپیاں خرید لے، مسواک خرید لے، تسبیح خرید لے، قرآن پاک خرید لے، یہ تمام چیزیں ہم خرید لے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ مسجد میں قالین بچھایا جائے، مسجدوں میں پنکھے، لائٹ، کولر لگائے جائے، مسجد کی جو چیز کی ضرورت ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ظاہری اعتبار سے تیاری ہے۔ روحانی اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچا جائے۔ یہ رمضان المبارک کا کیا ہے؟ استقبال ہے۔ جو رمضان سے پہلے یہ چیزیں نہیں کرتا، وہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کی ہم پہلے سے کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا ایک حکم انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ سحری کے وقت میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، یہ سحری کر کے سو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سحری کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا، یہ سحری کے وقت میں اللہ سے دعائیں کرتا، لیکن یہ سحری کر کے سو جاتا ہے اور صبح میں 10-11 بجے اٹھتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ فجر کے بعد سوئے یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن سحری کر کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو بہت غلط بات ہے۔ تو رمضان المبارک میں روحانی اعتبار سے ہم تیاری اس طرح کریں، قرآن کی تلاوت ہے، نفل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، اللہ کا ذکر خاص طور سے کرنے کی کوشش کرے، زیادہ وقت مسجدوں میں لگانے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ ٹائم پاس کے لیے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، دھوپ میں کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب پہلے ممبر پر چڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، دوسرے پر چڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، تیسرے پر چڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، پہلے پر چڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جبریل عرض لی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت له آمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں بھی انسان غفلت کی زندگی گزارے، اس سے بڑھ کر محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت له آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی،
آپ کا نام جس شخص کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ جس کسی کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین آمین۔ تو ایک مجلس میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ جیسے ابھی یہ مجلس لگی ہوئی ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ کیا پڑھنا؟ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بار بار پڑھیں گے محبت کی علامت ہے، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ورنہ اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال من ادرک ابویہ الکبر احدہما فلم یدخلہ الجنۃ فقلت لہ آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں مل جائے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو ایسی اولاد بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے، نامراد ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں۔ ابھی سے ہم اس کی تیاری کیسے کریں گے کہ ابھی سے نمازوں کا اضافہ کیا جائے۔ ابھی دیکھنے میں آئیں گا انشاءاللہ، جیسے امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا مکمل ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہاں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ فوج در فوج لوگ مسجد سے نہ سنتوں کا لحاظ رکھتے ہیں نہ نوافل کا لحاظ رکھتے، بس اپنی چپل، جیسے کہ یہاں پہ باہر جنگ ہو رہی ماشاءاللہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اس لیے ہم ابھی سے تیاری کریں، سنتوں میں، نوافل میں، نمازوں میں اضافہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جتنا وقت ہم عبادت کرتے تھے اس میں ایکسٹرا وقت ہم اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، پڑوس ملک میں 80 سال کی خاتون، کتنی؟ 80 سال کی خاتون ایک مولانا سے کہتی ہے مولانا، درد بھرے انداز، مولانا دعا کیجئے، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب رمضان آ رہا ہے، دعا کیجئے اللہ طاقت عطا فرما دے کہ رمضان کے پورے روزے میں رکھ سکوں۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 80 سال کی، ماشاءاللہ نوجوان، 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر ہے، لیکن ارے پیٹ دکھ رہا تھا اس سے روزہ نہیں رکھا، ارے سر میں درد ہو رہا تھا اس سے روزہ نہیں رکھا۔ یہ مسلمان نوجوانوں کا حال ہے نا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا۔ جیسے میں نے شاید 15 دن پہلے بولا تھا، روزہ رکھنے سے کوئی، نبی علیہ السلام کا فرمان سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت مند رہو، روزہ رکھو صحت مند رہو۔ اپن کیا بولتے؟ ارے گل جاؤں گا میں، بیمار ہو جاؤں گا، یہ اپنے بول ہوتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ظاہری اعتبار سے گھنٹہ 2 گھنٹے کی کمزوری آ سکتی ہے، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، روزے کی وجہ سے کوئی کمزور نہیں ہو سکتا، روزے کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ ہم بولتے ارے روزہ رکھیں گے تو یہ ہوگا، روزہ رکھیں گے تو وہ ہوگا۔ ایک بات اور بتایا تھا میں نے، خدا نہ خواستہ، خیر خدا نہ خواستہ نہیں کہنا چاہیے، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ روزہ چھوڑ کے مرنے سے تو اچھا ہے کہ رمضان کی حالت میں ہم سحری اپنے گھر پر کریں اور افطار کا کریں انشاءاللہ، جنت میں کریں انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اس لیے کبھی بھی نہ پیاس سے ڈرنا چاہیے، نہ بھوک سے ڈرنا چاہیے، نہ دھوپ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے ہم روزے بھی رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے روزے کو۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ ذرا حدیث پر غور کیجئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے،
جو روزہ رکھے گا، جو تراویح پڑھے گا، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ایمان ہونا اور دوسرا ثواب کی امید ہونا، یہ ضروری ہے۔ ارے یار اتنے دھوپ میں روزہ رکھنا پڑ رہا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ کیا یار تراویح ہوتی کیا نہیں؟ پیرا گل رہے ادھر، پیرا ورم آ جا رہا ان کے پیروں میں 1 گھنٹہ کھڑے رہنے پر۔ تو اگر بوجھ سمجھ کر تراویح پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اللہ ثواب عطا کرے گا۔ لیکن بوجھ سمجھ کر روزہ رکھیں گے، بوجھ سمجھ کر تراویح پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھے۔ روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا، اگر کوئی مر گیا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہے گی روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جان بوجھ کر اگر کوئی ایک روزہ قضا کر لے، اگر پوری زندگی بھی وہ اس کے روزوں کی قضا کرنا چاہے تو رمضان کا جو ایک روزہ اس نے چھوڑا تھا اس کے ثواب تک وہ پوری زندگی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے رمضان کا ایک روزہ بھی ہم سے نہیں چھوٹنا پائیے۔ ہاں بہت زیادہ کوئی شرعی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر فضول میں سر دکھ رہا، پیٹ دکھ رہا، کہیں یہاں پہ جانا وہاں پہ جانا، یہ پروگرام وہ پروگرام، اس کے لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جتنی رحمتیں، برکات، انوارات ہیں ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔